حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے، سمع مقالتی فوعاہا، پھر اس کو اچھی طرح محفوظ کرے، پھر آگے اسی طرح پہنچا دے۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بعض فقہی مسائل کے اٹھانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فقہ کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا فقہ ہے۔ اب حافظ قرآن نے پورا قرآن یاد کیا ہوا ہے، وہ قرآن تو آپ کو سنائے گا، قرآن کا مسئلہ تو نہیں سنا سکے، کیونکہ سورت کا رکوع آپ پوچھیں کہ یہ کس رکوع کی آیت ہے، کس سورت کی آیت ہے، وہ تو بتائے گا، لیکن مسئلہ وہ نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض الفاظ حدیث یاد کرتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ تاریخ بغداد کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت محدثین کی جماعت کے پاس آئی کہ میں غسالہ ہوں، مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہوں، اور محلے کے اندر فوتگی ہو گئی ہے، عورت فوت ہو گئی ہے، مجھے لینے آئے ہیں، لیکن میں اس حالت میں ہوں جس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی، مجھے ماہانہ ایام شروع ہو گئے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، آیا مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ اب سارے محدثین ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل کا زمانہ نہیں تھا، ہر آدمی کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دیتا ہے، آتا ہو یا نہ ہو۔ خیر سوچنے کے بعد کہا کہ مائی ہمیں یہ مسئلہ نہیں آتا، ایسے مسئلے فقی بیان کرتے ہیں، آگے چلے جائیں، قاضی ابو لیث وہ بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیں اور دلیل بھی پوچھ لینا، واپس آئیں گے تو ہمیں دلیل بتا دینا۔ قاضی صاحب سے جا کے عورت نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ آپ غسل دے سکتی، تو عورت نے کہا کہ وہ پیچھے کچھ محدثین بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے دلیل بھی بتا دو کیوں دے سکتی ہوں، تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے، کھڑکی سے سر اندر حجرے میں نکالا، خود مسجد میں بیٹھے ہیں، فرمایا کہ عائشہ میرا سر درد کرتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کو تیل لگا دو، دوسری میں ہے کہ اس کو دو بھی دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں پہ ناپاکی نہیں ہے، میں سر جو ہے وہ باہر نکال لیتا ہوں تو سر کو تیل لگا دے۔ تو اس حالت میں عورت نے، حضرت عائشہ نے جب حضور کے سر مبارک کو دھویا ہے تو بھی مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح نہیں تھا، اس کو فقاہت کہتے ہیں کہ اس حدیث سے انہوں نے مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا۔ اب وہ واپس آئی، محدثین کی جماعت کے پاس سے گزر رہی تھی، پوچھا بھئی کیا بتایا فقہا نے؟ تو اس نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ غسل دے سکتی ہے، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دلیل انہوں نے بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث۔ اب جلدی جلدی کوئی کہتا ہے میرے پاس اس حدیث کی 5 سندیں ہیں، کوئی کہتا ہے 6 سندیں ہیں۔ اس عورت نے کہا میں تمہاری سندوں کو کیا کروں، جب مسئلہ پوچھا تھا بتایا نہیں۔ تو اب یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے خود فرمایا کہ حدیث کے اندر فقہی مسائل ہیں، لیکن اس محدث کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ، کتاب الطب کے بھی آخری حدیث ہے، اسی طرح کتاب بدء الخلق پہلی جلد کے اندر بھی آخری حدیث ہے ابو ہریرہ کی، کہ کسی کے کھانے کے اندر اگر مکھی گر جائے تو وہ کھانا جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، پینے کی چیز حرام نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، دوسرے میں بیماری رکھی ہے، وہ بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے، تم شفا والا پر ڈبو کے اس کو نکال دو اور وہ کھانا استعمال کرو، پینے کی چیز پی لو۔ اب یہ حدیث، اس کا یہ ترجمہ میں نے بتا دیا، بخاری شریف کے اندر 2 جگہ موجود ہے، تو مکھی کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے بالکل معلوم ہو گیا کہ مکھی اگر چائے میں گر جائے تو چائے حرام نہیں ہوگی، دودھ حرام نہیں ہوگا، شوربہ حرام نہیں ہوگا۔
لیکن ہمارے کھانوں میں ہمیشہ قیامت تک مکھی تو نہیں گرتی، چیونٹیاں بھی گر جاتی ہیں، اسی طرح کہیں بھیڑ گر جاتی ہے، کہیں جگنو گر جاتا ہے، کہیں ہزاروں پتنگیں سسری گر جاتی ہے، چھوٹی چھوٹے جانور گر جاتے ہیں، تو اب ان کا بھی حکم معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن کسی روایت کے اندر کہیں مچھر کا ذکر نہیں کہ مچھر دودھ میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، چیونٹی کا کوئی حکم حضور نے بیان نہیں کیا۔ لیکن دین جو ہے یہ ہمارا مکمل ہے، مکمل دین اسے کہتے ہیں جس میں سارے کے سارے مسائل شریعت کے ہوں۔ تو اس لیے فقیہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ حضور نے جو ہے وہ سارے مسائل حل کرنے تھے، اس نے اسی مسائل کی گہرائی میں جا کر، میں نے کہا فہم الغرض المتکلم من کلامہ ہی، فقہ کا مطلب ہے کہ اصل غرض تک پہنچنا۔ اس نے کہا کہ حضور کی غرض صرف ایک مسئلہ بیان کرنا نہیں مکھی کا، بلکہ حضور یہاں ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں بہنے والا خون نہیں ہے، وہ اگر کسی کے کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی، اور مکھی کو بطور مثال ذکر کیا ہے۔ اور یہ حکم صرف مکھی کے اندر بند نہیں، اصل اس کے نیچے تہ کے اندر یہ اصول ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوتا تھا، فقیہ نے اصل غرض معلوم کر لی۔ جب اصل غرض معلوم کر لی تو ہمیں مچھر کا حکم معلوم ہو گیا، کیونکہ مچھر کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، وہ معمولی خون ہے۔ بہنے والے خون کی تعریف یہ ہے کہ ایک جگہ گرے وہاں ٹھہرے نہیں، آگے پیچھے سرک جائے۔ اسی طرح چیونٹی میں خون ہوتا ہی نہیں، بھیڑ کے اندر خون ہوتا ہی نہیں، جگنو کے اندر خون ہوتا ہی نہیں، سسری کے اندر خون ہوتا ہی نہیں۔ تو اب اس اصول سے ہمارے جو ہیں وہ ہزاروں مسائل اسی حدیث سے فقیہ نے نکال دیے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب الحامل فقہ غیر فقیہ، کہ بہت سے فقہ کو اٹھانے والے، حدیث یاد کرنے والے، ان کو فقہ کا علم نہیں ہوتا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے مسائل نکال لیتے ہیں کہ آگے جو ہے جس کے پاس جائے گی وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ مسائل نکال لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہاء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اور نہ محمد علی انجینئر کہیں فقیہ ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک فقیہ ہے۔ جتنے لوگوں آج سننے کے عادی ہو گئے ہیں، مقامی عالم جو ہے، آپ کو کوئی خیر المدارس کا فاضل ملے گا، کوئی قاسم کا فاضل ملے گا، اس کے پاس سند بھی ہوگی، لیکن اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں انٹرنیٹ سے جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ مقامی علماء سے اعتماد اٹھ جائے اور انٹرنیٹ کے اوپر بٹھا دیا جائے کہ وہاں جو ہے وہ چند مسئلوں کی تحقیق کر